السلام علیکم پیارے سامعین، آج ہم آبیات نمبر 35 نمبر آبیات سے شروع کریں گے، جو کہ لفظ پے سے شروع ہو رہی ہے اور بڑی کمال کی بات فرمائی ہے سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پے پڑھ پڑھ علم مشائخ صداون، کرن عبادت دوری ہو، اندر جگی پئی لٹیوے، تن من خبر نہ موری ہو، مولا والی صدا سخالی، دل نو لا تکوری ہو، باہو رب تنہ نو حاصل ہوندا، جنا جگ نہ کیتی چوری ہو۔ سلطان الفقر کمال کی بات فرما رہے ہیں اس آبیات نمبر میں، اور آپ اس کی ہم تشریح کو دیکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نہ کسی مرشد کامل کی علم حقیقت سے حاصل کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تلقین و ارشاد کی اجازت ہوتی ہے، بلکہ علم شریعت، علم ظاہر حاصل کر کے مشائخ کی مسند پر براجمان ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے خوب عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، لیکن ان کے دل کے اندر نفس اور شیطان نے سرنگ بنا رکھی ہوتی ہے اور خود ان کا اپنا ایمان سلب ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے اس لیے اے شائخ، تو اپنی آنکھوں سے غفلت کا پردہ، دل سے زنگ اور سیاہی اتار، اور حقیقت کو پانے کے لیے کسی مرشد کامل اکمل کا دامن پکڑ لے، کیونکہ وصال الہی تو ان کو حاصل ہوتا ہے جو راہ فقر میں عقل، چلاکی اور مکر و فریب سے کام نہیں لیتے، بلکہ دنیا سے منہ موڑ کر استقامت اور خلوص نیت اور رضائے الہی کے لیے راہ فقر پر گامزن رہتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات فرمائی ہے سلطان الفقر حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پے پاک پلیت نہ ہوندے، ہرگز توڑے رہندے وچ پلیتی ہو، وحدت دے دریا اچھلے، ہک دل سہی نہ کیتی ہو، ہک بت خانے جا واصل ہوئے، ہک پڑھ پڑھ رہن مسیتی ہو، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے باہو، عشق نماز جا نیتی ہو۔ سبحان اللہ، کمال کی بات فرمائی ہے۔ اس کی آپ مزید ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس کی مزید وضاحت کو دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں، ہزاروں کی حساب سے لوگ ایسے ہیں کہ جو لوگ ہزاروں کتب کے مطالعہ سے جید عالم تو بن گئے ہیں، لیکن راہ عشق کا ایک حرف تک انہیں معلوم نہیں ہوتا، اس لیے حقیقت سے دور ظاہری تلاوت میں الجھے رہتے ہیں، ظاہری تعویلات میں الجھے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں اور صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اگر عالم کسی ایک طالب کی طرف لاکھ بار بھی نگاہ کرے تو اس کو معرفت حق تعالیٰ تک نہیں پہنچا سکتا، لیکن اس کے برعکس عاشق مرشد کامل لاکھوں کو ایک ہی نگاہ سے معرفت الہی میں غرق کر دیتا ہے۔ عشق و عقل کا تو آپس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، اور ان دونوں کے درمیان تو وسیع خلیج حائل ہے۔ جنہوں نے جان و مال کے عوض عشق کا سودا کیا اور دونوں جہانوں میں ناکام و نامراد رہے۔ پے پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے، سبحان اللہ، اس نو پیر کی دھرنا ہو، مرشد ملیاں ارشاد نہ ماننو،
او مرشد کی کرنا ہو، جے ہادی کولو ہدایت نہیں، او ہادی کی پھڑنا ہو، جے سر دتیاں حق حاصل ہوئے، اس موت تو کی ڈرنا ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب اس کی تشریح کو ہم دیکھتے ہیں۔ سلطان صاحب فرما رہے ہیں کہ اس بیت میں ان علماء کا ذکر فرما رہے ہیں جن میں علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تڑپ ہوتی ہے، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد ان میں غرور اور تکبر اور اکڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ان کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں، علم ظاہر کے اصول کے بعد تو غرور کر، تکبر کر، خود پسندی میں مبتلا ہو گیا ہے، جس سے تیری عقل نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ علم حاصل کرنے سے تیری عقل میں اضافہ ہوتا تو صراط مستقیم اور انانیت، تو صراط مستقیم کو پہچان لیتا، لیکن تو تکبر اور انانیت کی وجہ سے ابلیس کی طرح اپنی عقل کو گنوا بیٹھا ہے۔ عقل اور علم دونوں میں سے کسی نے تجھے فائدہ نہیں دیا، اور تو اسی تکبر اور انانیت کی وجہ سے راہ ہدایت، صراط مستقیم سے پیچھے ہٹ گیا ہے، گمراہ ہو گیا ہے۔ اگر سر دینے کے لیے سر الہی ہاتھ آ جائے تو اس سودے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، لیکن عشق کے بازار میں مرشد کامل کی رہبری ہی ضروری ہے، کیونکہ وہ اس راہ کا واقف ہوتا ہے اور راہ پر کے بغیر منزل نہیں ملتی۔ کمال کی بات فرمائی ہے سلطان الفقر حضرت سید سلطان باہو نے۔ پے پاٹا دامن ہویا پرانا، کچرک سیوے درزی ہو، دل دا محرم کوئی نہ ملیا باہو، جو ملیا سو غرضی ہو، باج مربی کسے نہ لدی، گجی رمز اندر دی ہو، اسے راول جائے باہو، جس تھئی خلقت ڈردی ہو۔ جو ازلی طالبان مولا ہے، اگر دنیا نفس اور شیطان کے جال میں پھنس جائیں تو سدا ان کے پھندے میں نہیں رہتے، اور کبھی نہ کبھی اپنی اصل کی طرف پلٹ ہی آتے ہیں۔ روحانی طور پر پاکیزہ لوگ اگر گناہ آلود، شرک، بے دینی اور لہو و لعب والی جگہ پر رہے تو اس کا باطن پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وحدت کا دریا تو معجزن ہے اور ٹھاٹھے مار رہا ہے، لیکن دل کے اندھے سے اسے پہچان نہیں پا رہے۔ اس نعمت سے یہ لوگ محروم ہیں۔ بعض لوگ بت خانہ جا کر عبادت گاہوں کے علاوہ کسی اور جگہ بھی معرفت حق تعالی حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض مساجد میں بیٹھ کر اپنے تکبر، عجلت، انانیت اور نور بصیرت سے محرومی کے سبب اس سے محروم رہتے ہیں، اور پھر جب اس کے دل پر قبضہ کر لیتا ہے تو کئی عالم فاضل اپنی فضیلت اور مراتب چھوڑ کر اس کے ذات حق بن جاتے ہیں۔ آپ یاد میں سلطان الفقر فرما رہے، پے پنجے محل پنجاں وچ چانن، دیوا کتول دریے ہو، پنجے مہر پنجے پٹواری، حاصل کتول بریے ہو، پنجے ایمان تے پنجے قبلے، سجدہ کتول کریے ہو، باہو جے صاحب سر منگے، ہرگز ڈھیل نہ دے کریے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تان صاحب فرما رہے ہیں کہ طالب صادق کا اگر کسی مرشد کی دست بیعت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے وصال کا درد نہ جائے تو ایسے ناقص مرشد کو مرشد تسلیم کرنے ہی سے انکار کر دینا چاہیے۔ جس مرشد سے دل کو رشد و ہدایت نہ حاصل ہو اور من کو سکون نہ ملے تو ایسے مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، اور جس ہادی مرشد سے
ہدایت اور صراط مستقیم حاصل ہو، اس ہادی کی بیعت اور پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ایسا مرشد کامل مل جائے جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی حاصل ہو جائے تو ایسی موت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔